کل شب برات کو میں اپنے گھر کے سامنے گلی میں کھڑا ہو کر کوئی کھانے والی چیز بسکٹ وغیرہ بچوں میں تقسیم کر رہا تھا کہ اس دوران سفید داڑھی، سفید سوٹ اور سر پر ٹوپی رکھے ایک بزرگ میرے پاس آئے اور مجھ سے کہنے لگے کہ میرے بچے کو بھی یہ بسکٹ دے دو، وہ بھوکا ہے۔ میں نے کچھ بسکٹ نکال کر اس بزرگ کو دیے تو اس نے کہا کہ نہیں، میں اس کو یہ بسکٹ نہیں دے سکتا، یہ تم اس کو بسکٹ دو۔ میں نے کہا کہ یہ لے بسکٹ، آپ لے جائیں اور اپنے بچے کو دے دیں۔ اس نے مجھ سے کہا کہ نہیں، میں اپنے بچے کو یہ بسکٹ نہیں دے سکتا، تم میرے ساتھ چلو اور میرے بچے کو یہ بسکٹ دے دینا۔ میں نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ میں اس بزرگ کے ساتھ اس کے گھر کی طرف چل پڑا، لیکن مجھے نہیں پتا تھا کہ اس بزرگ کا گھر کہاں پر ہے۔ میں نے اس بزرگ کو پہلی مرتبہ دیکھا تھا۔ خیر، میں اس بزرگ کے ساتھ اس کے گھر کی طرف چلا جا رہا تھا۔ کافی راستہ طے کرنے کے بعد میں نے رک کر اس بزرگ سے پوچھا، آخر تمہارا گھر کتنا دور ہے؟ بزرگ نے کہا کہ بس یہ قریب ہی ہے۔ میں پھر اس بزرگ کے ساتھ اس کے گھر کی طرف چل پڑا۔ کافی دیر پیدل چلنے کے بعد وہ بزرگ مجھے ایک ویران سی جگہ پر لے آیا اور ایک جگہ پر رک کر مجھ سے کہنے لگا کہ بس یہی میرا گھر ہے۔ میں نے آس پاس دیکھا تو وہ قبرستان تھا۔ میں نے کہا کہ آپ قبرستان میں رہتے ہو؟ بزرگ نے کہا کہ ہاں، میں قبرستان میں رہتا ہوں، اور سامنے دیکھو وہ میرا بیٹا ہے۔ میں نے سامنے دیکھا تو قبر پر بیٹھے ایک چھوٹا سا بچہ رو رہا تھا۔ میں اس کے پاس جا کر بیٹھ گیا اور اس کو ہاتھ لگایا۔ جب اس نے میری طرف دیکھا تو میں نے اس بچے سے کہا کہ یہ لو، یہ بسکٹ تمہارے لیے تمہارے باپ نے بھیجے ہیں۔ بچے نے حیرانگی سے پوچھا کہ کہاں ہے میرا باپ؟ میں نے کہا کہ یہ پیچھے دیکھو۔ بچے نے کہا کہ پیچھے تو کوئی نہیں ہے۔ جب میں نے پیچھے دیکھا تو میرے ہوش اڑ گئے۔ میں نے چاروں طرف قبرستان میں دیکھا، کوئی بھی بزرگ قبرستان میں موجود نہیں تھا۔ میں کھڑا ہو کر اسے دیکھنے لگا، لیکن مجھے کہیں بھی وہ نظر نہ آیا۔ اس وقت میری حیرانگی کی کوئی انتہا نہیں تھی۔ میرے مکمل طور پر ہوش اڑ چکے تھے۔ بچے نے معصومانہ لہجے میں مجھ سے کہا کہ انکل، میرے ابو کو مرے ہوئے کئی سال گزر چکے ہیں، تو وہ آپ کے ساتھ کیسے آ گئے؟ میں نے کہا کہ ابھی وہ میرے ساتھ تھے، وہی مجھے یہاں تک لے کر آئے ہیں۔ پھر میں نے بچے سے پوچھا کہ آخر تم اپنے ابو کی قبر پر کیا کر رہے ہو؟ بچے نے کہا کہ میں یتیم ہوں، میرا کوئی نہیں، کئی دنوں سے میں نے کھانا نہیں کھایا، تو میں تو اپنا دکھڑا اپنے ابو کو سنا رہا تھا۔ بچے کے یہ الفاظ سن کر میری آنکھیں بھر آئیں۔ میں نے اس بچے کو سینے سے لگایا اور مجھے پتہ چل گیا کہ والدین مرنے کے بعد بھی اپنے بچوں کو بھولتے نہیں ہیں۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک کسی بچے کو بھی یتیم نہ کرے۔